سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہ السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 45ویں سورت سورہ الجاسیہ پر گفتگو کریں گے۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور اس کی 37 آیات ہیں۔ اس کا نام الجاسیہ یعنی گھٹنے ٹیکنا اس کی آیت 28 سے لیا گیا ہے، جہاں قیامت کے دن امتوں کے گھٹنے ٹیکنے کا ایک منظر بیان ہوا ہے۔ جی، اور یہ صورت انسانی وجود، کائنات اور آخرت کے بارے میں کچھ بہت بنیادی سوالات اٹھاتی ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا محور بھی ایک ایسا ہی سوال ہے جو اس صورت کی روح سے جڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سورہ جاسیہ کا بنیادی استدلال آخر ہے کیا؟ کیا اس کا سارا زور کائنات میں بکھری ہوئی عقلی اور منطقی نشانیوں پر ہے جنہیں دیکھ کر انسان خدا تک پہنچتا ہے؟ یا پھر جیسا کہ میرا موقف ہے، یہ سورت بنیادی طور پر ایک عقلی اور شواہد پر مبنی مقدمہ پیش کرتی ہے۔ یہ کائنات کو ایک کھلی کتاب کے طور پر دکھاتی ہے، جس کے دلائل اتنے واضح ہیں کہ ان کا انکار صرف تکبر کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سورت کا مرکزی پیغام خدا کے وجود کے لیے ایک منطقی اور آپ کہہ لیں قابل مشاہدہ دلیل فراہم کرنا ہے۔ میں اس سے تھوڑا مختلف زاویہ رکھتی ہوں۔ میرے خیال میں یہ صورت کائناتی دلائل کو ایک پس منظر کے طور پر تو استعمال کرتی ہے، لیکن اس کا اصل ہدف انسانی نفسیات کا گہرا تجزیہ ہے۔ یعنی یہ بتاتی ہے کہ ایمان اور انکار کا تعلق دلائل کی کمی یا زیادتی سے زیادہ انسان کی اپنی اندرونی حالت، اس کی خواہشات اور اس کے تکبر سے ہے۔ اصل میدان جنگ کائنات نہیں بلکہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ بہت دلچسپ نقطہ۔ تو آئیے اسی اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے سورت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ میں ابتدائی آیات کی تلاوت کرتا ہوں، جو میرے خیال میں میرے موقف کی بنیاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا بہ الارض بعد موتہا وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور تمہاری اپنی تخلیق میں اور زمین پر پھیلے ہوئے جانوروں میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اس رزق یعنی بارش میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے پھر زمین کو اس سے زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد، اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ اچھا، تو آپ ان آیات کو اپنے موقف کی بنیاد کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں ایک بہت واضح منطقی ترتیب ہے۔ قرآن 3 گروہوں کا ذکر کرتا ہے: عقل والے، یقین والے اور پھر ایمان والے۔ میرے نزدیک یہ معرفت کے 3 زینے ہیں۔ پہلا زینہ عقل کا ہے۔ رات اور دن کا نظام، بارش، ہواؤں کا چلنا، یہ وہ مظاہر ہیں جن پر ایک عام عقل مند انسان غور کر کے ایک خالق کے وجود تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ استدلال کا پہلا قدم ہے۔ پھر جب وہ اپنی اور دوسرے جانداروں کی تخلیق کی پیچیدگیوں کو دیکھتا ہے تو اس کی عقل اسے یقین کی منزل تک لے جاتی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اس نظام کے پیچھے کوئی عظیم حکمت ہے، اور آخر میں جب وہ پوری کائنات کی مجموعی عظمت پر نظر ڈالتا ہے تو یہ یقین ایک قلبی ایمان میں بدل جاتا ہے جو اسے مکمل سرپردگی پر آمادہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک منظم عقلی سفر ہے، ثبوت سے نتیجے تک۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن میں اسے ایک مختلف انداز سے دیکھتی ہوں۔ آپ اسے ایک درجہ بندی کے طور پر پیش کر رہے ہیں، گویا عقل سے شروع ہو کر ایمان پر سفر ختم ہوتا ہے نا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ قرآن یہاں درجہ بندی نہیں کر رہا، بلکہ مختلف انسانی طباع اور فہم کے راستوں کی نشاندہی کر رہا ہے؟ یعنی کچھ لوگ منطق اور استدلال یعنی عقل سے متاثر ہوتے ہیں، کچھ تجرباتی اور سائنسی شواہد یعنی یقین سے قائل ہوتے ہیں، اور کچھ روحانی اور وجدانی تجربے یعنی ایمان سے حقیقت کو پاتے ہیں۔ یہ مختلف راستے ہیں جو ایک ہی منزل تک جاتے ہیں، نہ کہ ایک ہی راستے کے الگ الگ مراحل۔ اس طرح دیکھیں تو قرآن کا مقصد کوئی خاص عقلی دلیل مسلط کرنا نہیں، بلکہ ہر قسم کے انسان کو اس کے اپنے فہم کے مطابق دعوت دینا ہے۔ یہ ایک دلچسپ تشریح ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو سورت کا اگلا حصہ
ان لوگوں کی مذمت میں اتنا شدید نہ ہوتا جو ان نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اگر یہ صرف مختلف راستے ہیں تو کسی ایک راستے کو نہ اپنانا اتنی بڑی گمراہی کیوں قرار دیا گیا؟ میرا خیال ہے کہ سورت کا اگلا حصہ میرے موقف کو تقویت دیتا ہے کہ ایک واضح مقدمہ پیش کرنے کے بعد اس کا انکار صرف ایک نفسیاتی بیماری کی ہی علامت ہے۔ آئیے ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ تباہی ہے ہر جھوٹے گنہگار کے لیے۔ وہ اللہ کی آیات کو جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں سنتا ہے، پھر تکبر کے ساتھ اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ سو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، اور جب اسے ہماری آیات میں سے کچھ کا علم ہوتا ہے تو ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ بجائے میرے موقف کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ یہاں انکار کی وجہ عقلی دلیل کا کمزور ہونا تو نہیں بتایا گیا۔ الفاظ پر غور کریں۔ افاقن اثیمن یعنی جھوٹا گناہگار، یسر مستکبرن یعنی تکبر کے ساتھ اصرار کرتا ہے، اتخذھا ہزواً یعنی اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ سب عقلی نہیں بلکہ اخلاقی اور نفسیاتی کمزوریاں ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ان کے پاس شواہد نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تکبر انہیں شواہد کو قبول کرنے نہیں دیتا۔ صحیح، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تکبر ایک رکاوٹ ہے، لیکن یہ رکاوٹ ایک واضح اور قائم شدہ دلیل کے سامنے آتی ہے۔ تکبر ان کے انکار کی وجہ ہے، لیکن قرآن کا بنیادی استدلال پھر بھی وہی کائناتی نشانیاں ہیں۔ یہ نفسیاتی تجزیہ تو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ایک اتنی روشن دلیل کو آخر کیوں مسترد کیا جا رہا ہے۔ لیکن سورت اس سے بھی آگے جاتی ہے۔ یہ صرف تکبر کو وجہ نہیں بتاتی بلکہ انکار کی جڑ تک پہنچتی ہے، جو آیت 23 میں بیان ہوئی ہے، اور یہ آیت میرے نزدیک اس سورت کا مرکزی نقطہ ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ بھلا تو نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ پس اللہ کے بعد اب اسے کون ہدایت دے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ اصل مسئلہ خدا کا انکار نہیں، بلکہ اپنی خواہشات کو خدا بنا لینا ہے۔ جب انسان کا معیار حق کو باطل اس کی اپنی مرضی بن جائے تو پھر کائنات کی کوئی دلیل اسے قائل نہیں کر سکتی۔ ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ آسمان کے نیچے اللہ کے نزدیک خواہش نفس سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی معبود نہیں پوجا گیا۔ تو اصل جنگ دلیل اور لا دلیل کے درمیان نہیں، بلکہ اللہ کی حاکمیت اور نفس کی حاکمیت کے درمیان ہے۔ لیکن آپ آیت کے اس حصے کو نظر انداز کر رہی ہیں جہاں کہا گیا ہے اَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یعنی اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کیا۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ حق کا علم اس تک پہنچ چکا تھا، وہ عقلی دلائل دیکھ چکا تھا، لیکن جب اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کا فیصلہ کیا تب اللہ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ تو یہاں بھی ترتیب وہی ہے، پہلے دلیل پیش کی گئی، پھر اس کا انکار ہوا، اور پھر گمراہی کا فیصلہ ہوا۔ اللہ کا مہر لگانا اس کے اپنے انتخاب کا نتیجہ ہے۔ جب انسان ہدایت کے تمام دروازے خود بند کر دے تو اللہ بھی اپنی توفیق اٹھا لیتا ہے۔ میں اعلی علم کی اہمیت کو کم نہیں کر رہی، لیکن اس کی ایک تشریح یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ اپنے علم کی بنیاد پر جانتا تھا کہ یہ شخص اپنے تکبر اور خواہش پرستی کی وجہ سے ہدایت قبول نہیں کرے گا۔ یعنی یہاں علم کا تعلق منکر سے نہیں بلکہ اللہ کے اپنے علم غیب سے ہے۔ لیکن اچھا، اس بحث سے قطع نظر سورت کا اگلا حصہ ایک نئے میدان کی طرف جاتا ہے جہاں یہ دونوں نظریات یعنی کائناتی انصاف اور انسانی انکار آپس میں ٹکراتے ہیں۔ منکرین ایک مادی دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں
وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یعنی زندگی بس یہی دنیا ہے اور ہمیں صرف زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ اور پھر وہ آپ کہیں ایک بچکانہ مطالبہ کرتے ہیں، ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ قرآن اس مطالبے کا جواب دینے کے بجائے بحث کو ایک بلندتر سطح پر لے جاتا ہے، اور یہ میرے موقف کو ثابت کرتا ہے کہ اصل دلیل عدل الہی کا عقلی تقاضا ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون۔ کیا برائی کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے برابر کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے۔ یہاں قرآن کا آخری اور سب سے وزنی استدلال سامنے آتا ہے۔ کائنات کی تخلیق حق یعنی ایک بامقصد اور منصفانہ اصول پر ہوئی ہے، یہ عبث نہیں ہے، اور اس منصفانہ نظام کا منطقی تقاضا ہے کہ نیکی اور بدی کا انجام ایک جیسا نہ ہو۔ آخرت اسی عقلی اور اخلاقی ضرورت کی تکمیل ہے۔ جی، میں اس بات سے متفق ہوں کہ عدل کا تصور مرکزی ہے، لیکن قرآن اس عدل کو ایک خشک منطقی فارمولے کے طور پر پیش نہیں کرتا۔ وہ اس کا جواب قیامت کے ایک انتہائی جذباتی اور نفسیاتی منظر سے دیتا ہے۔ ان کے باپ دادا کو زندہ کرنے کے مطالبے کے جواب میں اللہ کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب صرف ان کے باپ دادا نہیں بلکہ تمام امتیں خدا کے حضور کھڑی ہوں گی۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس دن تم ہر امت کو گھٹنوں کے بل بیٹھا دیکھو گے، یعنی جاسیتاں۔ ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے خلاف سچ بول رہی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ منظر عقلی دلیل کا نہیں بلکہ نفسیاتی شکست کا ہے۔ گھٹنوں کے بل جھکنا تکبر کے ٹوٹنے کی علامت ہے۔ نامہ اعمال کا سامنا کرنا خود فریبی کے خاتمے کا اعلان ہے۔ یہاں انہیں منطق سے قائل نہیں کیا جا رہا بلکہ ان کی حقیقت ان کے سامنے رکھ کر ان کی روح کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ یہ ان کے انکار کا حتمی نفسیاتی جواب ہے، منطقی جواب نہیں۔ لیکن نامہ اعمال کا پیش ہونا بذات خود ایک عقلی اور عدالتی کارروائی ہے۔ یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ناقابل تردید ثبوت پیش کرنے کے مترادف ہے۔ یہ منظر اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا نظام عدل پر قائم ہے، جو کہ ایک عقلی اصول ہے۔ ان کا گھٹنوں کے بل جھکنا اس اوور ویلمنگ ثبوت کو دیکھ کر ہے جس کا وہ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ان کی عقلی شکست کا جسمانی اظہار ہے۔ شاید ہم اس پر پوری طرح متفق نہیں ہو سکتے۔ میرے نزدیک یہ منظر ایک ایسی حقیقت کا سامنا ہے جو عقل سے ماورا ہے۔ یہ علم کا نہیں بلکہ وجود کے ایک ایسے تجربے کا سامنا ہے جہاں تمام بہانے اور خود ساختہ نظریات بھاپ بن کر اڑ جاتے ہیں۔ تو آئیے اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ میرے نزدیک سورہ الجاتھیہ ایک مربوط اور عقلی مقدمہ پیش کرتی ہے جس کی بنیاد کائنات کی نشانیوں پر ہے۔ یہ عقل سے شروع ہو کر یقین اور پھر ایمان تک پہنچتی ہے، اور انکار کی نفسیاتی وجوہات یعنی تکبر اور خواہش پرستی اس عقلی مقدمے کو رد کرنے کے اسباب کے طور پر بیان ہوئی ہیں، اور آخر میں کائنات کی حق پر مبنی تخلیق کا اصول آخرت کے انصاف کو ایک منطقی ضرورت کے طور پر ثابت کرتا ہے۔ سورت کا اختتام بھی انہی صفات پر ہوتا ہے جن سے آغاز ہوا تھا، العزیز الحکیم۔ اور میرے نزدیک یہ صورت انسانی نفس کے اندرونی تضادات کا ایک گہرا نقشہ کھینچتی ہے۔ کائنات کی نشانیاں وہ آئینہ ہیں جن میں انسان کو اپنا اصل چہرہ نظر آتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ دلیل کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان اس دلیل کا سامنا تکبر سے کرتا ہے یا عجزی سے۔ خواہش کو خدا بنانا اس صورت کی مرکزی تشخیص ہے، اور روز قیامت کا منظر اس نفسیاتی بیماری کا حتمی انجام،
جہاں انسان کی خود ساختہ خدائی مکمل طور پر منہدم ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں زاویے ہمیں قرآن کے پیغام کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں اور مزید غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پس تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں کا رب، زمین کا رب اور تمام جہانوں کا رب ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔